مدینے میں ٹھکانا چاہتے ہو، مدینے میں ٹھکانا چاہتے ہو، میاں جنت میں جانا چاہتے ہو. آسان شعر، سبحان اللہ کہیں بس بغیر سوچے سمجھے. مدینے میں ٹھکانا چاہتے ہو، میاں جنت میں جانا چاہتے ہو، نبی کے عشق میں آنسو بہا کر ہمیشہ مسکرانا چاہتے ہو، نبی کے عشق میں آنسو بہا کر ہمیشہ مسکرانا چاہتے ہو. ادب کی شاخ پر الو ہے بیٹھے نظامت عالمانہ چاہتے ہو، ادب کی شاخ پر الو ہے بیٹھے نظامت عالمانہ چاہتے ہو. میاں جنت میں جانا چاہتے ہو، مدینے میں ٹھکانا چاہتے ہو، نبی کے عشق میں آنسو بہا کر ہمیشہ مسکرانا چاہتے ہو. میں ادب کے ساتھ نعت کے شعر پڑھنے کے لیے مہمان شاعر جناب محترم ساجد رضا چشتی زنگی پوری ادب کے ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، مجھ کو یقین ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آواز یہاں تک آپ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو ساجد رضا اور ندیم رضا فیضی وہ کلام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو سوچ کر آئے ہیں، جو کلام کبھی کبھی پڑھا جاتا ہے. منبر پاک پہ جلوہ افروز نقیب اہل سنت قیصر اعظمی صاحب قبلہ اور شاعر اسلام بڑے بھائی ندیم رضا فیضی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، شعراء کرام، اس نورانی محفل میں بیٹھے ہوئے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. بہت ہی اچھا مجمع. اگر ان لوگوں نے اپنے کردار کو مضبوط نہیں کیا تو یقیناً خیریت نہیں رہے گی. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سلیقے سے آپ لوگ نعت پاک سماعت کر رہے ہیں. مچل کے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا بمنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور حصول برکت کے لئے درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک مطلع کچھ شعر حضور بیدم شاہ وارسی کی لکھے ہوئے نعت پاک کا پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں. میں بالخصوص منبر پاک پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کی توجہ. سبحان اللہ. نہ جدا کرو خدا را، نہ جدا کرو خدا را، مجھے اپنے آستان سے. نہ جدا کرو خدا را، نہ جدا کرو خدا را، مجھے اپنے آستان سے. نہ جدا کرو خدا را، مجھے اپنے آستان سے. نہ جدا کرو خدا را، مجھے اپنے آستان سے. کہ نہیں ہے پھر ٹھکانا کہ نہیں ہے پھر ٹھکانا، کہ نہیں ہے پھر ٹھکانا. مجھے اٹھا دیا یہاں سے، کہ نہیں ہے پھر ٹھکانا. جو اٹھا دیا یہاں سے، نہ جدا کرو خدا را، مجھے اپنے آستان سے. اور ایک اچھا شعر نعت پاک کا پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں.
کوئی کاش جا کے کہے دے، کوئی کاش جا کے کہے دے، یہ عرب کے مہرباں سے کوئی کاش جا کے کہے دے، یہ عرب کے مہرباں سے کوئی کاش جا کے کہے دے، یہ عرب کے مہرباں سے تیرے غم میں یا محمد، تیرے غم میں یا محمد، تیرے غم میں یا محمد کوئی جا رہا ہے جا سے، تیرے غم میں یا محمد کوئی جا رہا ہے جا سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے۔ اور اس نعت پاک سب سے اچھا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، ایک بار مچل کے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی عزا سے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری عزا سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی عزا سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے۔ اور مقطع ملاحظہ کریں، ایک بار محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اسی خاک آستان میں، اسی خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اسی خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اسی خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا، کہ بنا ہوا ہے بیت میں، کہ بنا ہوا ہے بیت میں، کہ بنا ہوا ہے بیت اسی خاک آستان سے، کہ بنا ہوا ہے بیت اسی خاک آستان سے، نہ
نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک مطلع کچھ شعر آمد رسول کے حوالے سے پڑھتا ہوں, ملاحظہ کر لیں. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں بڑے باؤ سے. سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. نعت پاک کا مطلع پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. آمد پہ آج جن کی, آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. وہ غم زدوں کے آقا, وہ غم زدوں کے آقا تشریف لا رہے ہیں. آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. اور بہت ہی پیارا شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. غار حرا میں چھپ کر, غار حرا میں چھپ کر امت کے غم میں آقا. غار حرا میں چھپ کر امت کے غم میں آقا سجدے سجدے میں سر کو رکھ کے آنسو بہا رہے ہیں. آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں, بہت ہی پیارا, ملاحظہ کریں. آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. گھر سے چلے تھے لے کر جو قتل کا ارادہ, گھر سے چلے تھے لے کر جو قتل کا ارادہ, گھر سے چلے تھے لے کر جو قتل کا ارادہ. وہ سامنے نبی کے, وہ سامنے نبی کے سر کو جھکا رہے ہیں. آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. اور یہاں پہ جتنے لوگ ہیں سب لوگ اچھا شعر سننے والے ہیں اور کہنے والے ہیں. ایک اچھا شعر میں کربلا کے حوالے سے پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. ایک بار مجھے کہ سبحان اللہ. آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں. حق کی رضا کی خاطر سرکار کے نواسے. حق کی رضا کی خاطر سرکار کے نواسے. حق کی رضا کی خاطر سرکار کے نواسے. میدان کربلا میں, میدان کربلا میں گردن کٹا رہے ہیں. آمد پہ آج محفل سجا رہے ہیں. میرا قلب و جگر, میرا بہت اچھے بھائی, ماشاءاللہ.
میرا قلب و جگر 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 میری جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا قلب و جگر میری جان یا رسول اللہ میرا قلب و جگر 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 میری جان یا رسول اللہ میرا قلب و جگر میری جان میرا قلب و جگر میری جان میرا قلب و جگر میری جان یا رسول اللہ تیرے نام پہ تیرے نام پہ تیرے نام پہ سب قربان یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب قربان یا رسول اللہ میرا قلب و جگر میری جان یا رسول اللہ کیا شان ہے کیا شان ہے کیا شان ہے تیری شان یا رسول اللہ کیا شان ہے تیری شان یا رسول اللہ کیا شان ہے تیری شان کیا شان ہے تیری شان کیا شان ہے تیری شان یا رسول اللہ تیرا خطبہ پڑھے تیرا خطبہ پڑھے تیرا خطبہ پڑھے قرآن یا رسول اللہ تیرا خطبہ پڑھے قرآن یا رسول اللہ اور ایک شعر نعت پاک کا بہت ہی اچھا ملاحظہ کر لے ایک بار مسکرا کے بول دے سبحان اللہ میرا قلب و جگر میری جان یا رسول اللہ کیا سمجھے بشر کیا سمجھے بشر کوئی تیری شان رسالت کو کیا سمجھے بشر کوئی تیری شان رسالت کو کیا سمجھے بشر کوئی تیری شان رسالت کو کیا سمجھے بشر کوئی کیا سمجھے بشر کوئی کیا سمجھے بشر کوئی تیری شان رسالت کو جبریل بھی جبریل بھی جبریل بھی ہے حیران یا رسول اللہ جبریل بھی ہے حیران یا رسول اللہ میرا قلب و جگر میرا قلب و جگر میرا قلب و جگر میری جان یا رسول اللہ السلام علیکم نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت خطباء اہل سنت مشائخ اہل سنت علامہ حجت الاسلام صاحب قبلہ جشن عید میلاد النبی اشرفیہ لائبریری نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھ دو میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھ دو شہر طیبہ کی چمکتی ہوئی راتیں لکھ دو چاندنی بکھرے تو پھر نعت سناتی بکھرے چاند کے چہرے پہ سرکار کی نعتیں لکھ دو چاندنی بکھرے تو پھر نعت سناتی بکھرے چاند کے چہرے پہ سرکار کی نعتیں لکھ دو مداح رسول جناب ساجد رضا سنگی پور غازی پوری سے آپ نے اچھا کلام نعت کی شکل میں سماعت کیا ہے ممبر نصور پر اس علاقے کے ذمہ دار علماء کرام
موجود ہیں، جن میں ایک بڑا نام علامہ مسیح اللہ صاحب قبلہ، علامہ زبید القادری صاحب قبلہ جو اس عظیم الشان جلسے کی قیادت فرما رہے ہیں، علامہ مرتضیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے علاوہ قاری حذیفہ صاحب قبلہ، میرے استاذ جناب مولانا علامہ کاشف رضا صاحب قبلہ، خطیب ذی وقار علامہ حجت الاسلام صاحب قبلہ رضوی، ناظم اعلیٰ مدرسہ عاشقان رسول دہلی کی آمد ہو چکی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں، میں پہلے ہی سے اعلان کر رہا تھا کہ آپ کھڑے نہ رہے، یہاں بیٹھ جائیں۔ اب رات بھر آپ کو کھڑے ہو کے جلسے کو سماعت کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا، دوست یہاں آ کے بیٹھو، یہاں تمہیں ہوا بھی لگے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا، یہاں اس پنکھے کے نیچے بیٹھو، یہاں تم کو ہوا بھی لگے گی، ثواب بھی ملے گا۔ دوست نے کہا، ہوا تو سمجھ میں آتی ہے، ثواب سمجھ میں نہیں آتا، کیوں ثواب ملے گا؟ کہا، یہ پنکھا مسجد سے لے کر آیا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھے، دو چیزیں آپ کو مل جائے، سکون سے بیٹھ بھی سکیں آپ، سبحان اللہ بھی کہہ سکیں آپ، لیکن آپ کام کی باتیں مانتے نہیں، اور شریف آدمی کی بات ماننے کی عادت بھی نہیں ہے۔